بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 696 ملاحظہ فرمائیں۔ آفریدی زندہ رہتا تو کوئی مسئلہ نہ تھا، اور بھی لوگ ہیں۔ میرے تعلقات غیر علاقے کے سرداروں سے بھی ہیں۔ آصف علی نے مجھے تسلی دی، وہ خود تمہیں لے جائیں گے۔ وہ صبح آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ جاتے وقت ایک بالکل مختلف آدمی تھا، وہ مطمئن اور مسرور تھا، اور قدرت کی اس مہربانی پر شکر گزار جس نے اسے بلاخر اپنے احساس جرم و گناہ کے بار سے نجات دلانے کا موقع فراہم کیا۔ جب وہ خود وزیر خان کی تلاش میں تھا تو اسے ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا تھا۔ شاید اس کے اعمال کی سزا جتنی لکھی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، یا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کام کے لیے بھی ایک وقت مقرر تھا۔ چنانچہ اس سے پہلے انسانی کوشش بے سود تھی، اور جب یہ وقت آیا تو میں خود اس کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ جس منزل کی جستجو میں برسوں سے سرگرداں تھا، وہ خود چل کے اس کے پاس آ گئی۔ کھانے کے بعد کاجل اور کلیم ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں اور رابعہ سامنے لان میں ٹہلتے رہے اور آصف علی کی باتیں کرتے رہے۔ رابعہ کا بھی یہی خیال تھا کہ ایمان کی آزمائش کے ایک لمحے میں آصف علی کی لغزش پر قدرت کی طرف سے ملنے والی سزا بہت کافی تھی، اور اب وہ اپنے سابقہ اعمال کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی اور اس کے ارادوں کی راہ میں مزاحمت ہماری غلطی ہوگی۔ اگر کوئی برائی کو چھوڑ کے نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو اس کا راستہ روکنا بھی کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ رات 12 بجے تک کاجل اور کلیم اللہ سونے کے لیے جا چکے تھے، لیکن میں پرانے وقتوں کی یادوں کے ساتھ جاگ رہا تھا۔ آصف علی میری کتاب ماضی کا ایک ایسا باب تھا جو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی باتوں نے مجھے اس بچپن کی طرف لوٹا دیا جس کے دھندلے نقوش میں مجھے اپنا اور وزیر خان کا چہرہ ایک ہی دکھائی دیتا تھا۔ جو اس کا ماضی تھا وہ میرا حال تھا۔ شاید کل جو میرا ماضی ہوگا ایک اور تاریخ کا سفر ہوگا، جس میں وزیر خان اور کبیر خان کے بعد کوئی قدیر خان اپنی خاندانی روایات پر اسی عزم افتخار کے ساتھ گامزن نظر آئے گا، اور تاریخ کے ہر دور کی طرح اس کے مقابل بھی آصف علی جیسے پشت پر وار کرنے والے دوست ہوں گے اور چودھری دلاور جیسے دشمن ہوں گے۔ زندگی نام ہے خیر و شر کی رزم کا، مگر یہاں جیتے وہ ہیں جو خیر سے نمو پاتے ہیں، شر سے ہار جانے والے دونوں جہاں ہار دیتے ہیں۔ آخر اس شب تک چاند نکلنے تک سردی پڑ گئی۔ رابعہ سردی سے کانپنے لگی۔ چلو اندر چلتے ہیں، میں نے کہا۔ کیا نیند آ رہی ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے، باتیں اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے کہا، مس رابعہ، یہ خاک ریسٹ ہاؤس ہے، یہ نام ہی غلط ہے، یا نہ آرام ہے نہ گھر جیسی کوئی بات۔ رابعہ مسکرائی۔ اچانک آپ کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ جہاں آدمی کو اپنی مرضی سے چائے کا ایک کپ نہ ملے، کافی تو دور کی بات ہے، وہاں پریشان ہونا جائز ہے، میں نے کہا۔ رابعہ بولی، ملازم سو گیا ہوگا ورنہ چائے بنا دیتا، اس غریب کو جگانا تو ظلم ہوگا۔ ظلم کہاں نہیں ہو رہا ہے خاتون، اس کے علاوہ علامہ اقبال نے تو فرمایا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ ظاہر ہے یہ انہی سے کہا گیا ہوگا جو خود جاگ رہے ہوں گے۔ چلو میں دیکھتی ہوں کچن کی طرح، شاید وہاں نصیب سے کچھ مل جائے، رابعہ بولی۔ ہم دبے پاؤں عقبی برآمدے سے گزرے جہاں ملازم اور چوکیدار رضائی میں لپٹا پڑا ہوا تھا۔ کھانے کے کمرے سے گزرتے ہوئے پہلے میں ایک کرسی سے الجھا، پھر رابعہ سٹول سے ٹھوکر کھا کے گرتے گرتے بچی۔ اگر ہم لائٹ جلا لیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، مگر ایسے اندھیرے میں چوری چھپے قسمت آزمائی کے ایڈونچر میں مزہ آ رہا تھا۔ کچن میں پہنچ کے رابعہ نے دروازہ بند کیا۔ اف، میری تو ایک ٹانگ بیکار ہو گیا سٹول لگنے سے۔ کوئی بات نہیں، خدا کا شکر ادا کرو کہ سٹول سر میں نہیں لگا، میں نے کہا۔ میرا بھی پنجہ غالباً پیچھے پڑ گیا ہے، ایک پاؤں سیدھا ہے دوسرا الٹا، رابعہ ہنسی۔ اس کے ہاتھ کچن میں مختلف ڈبوں کو اٹھانے اور کھولنے میں مصروف رہے۔ بلاخر اس نے چائے کی پتی اور چینی دریافت کر لی۔ پانی موجود تھا اور دودھ کے بغیر کام چلایا جا سکتا تھا۔ رابعہ نے مٹی کے تیل کا چولہا جلایا اور ایک ایلومینیم کی سیاہ نظر آنے والی کیتلی میں پانی رکھ دیا۔ آصف علی کے ملنے سے میری آدھی پریشانی دور ہو گئی، میں نے کہا۔ اس کی بھی آدھی پریشانی ختم ہو گئی، بہت عبرت آموز ہے اس کی زندگی، رابعہ نے کہا۔ میں نے کہا، رابعہ، کیا تم سمجھتی ہو آصف علی نے اپنی معذور بیٹی کے مستقبل کے تحفظ کے لیے جو انتظام کیا ہے وہ ٹھیک ہے؟ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگا تھا، اس کی سرکشی کا ابھی سے یہ حال ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ زر خرید ہے
اور اچھے ہوں یا برے زرخرید رشتے کبھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ اسے دولت کی عوض نے اس مجبوری کی زنجیر میں باندھ رکھا ہے، جیسی موقع ملے گا وہ زنجیر کاٹ کے فرار ہو جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آصف علی اسے بھاگنے نہ دے، وہ سب کچھ اپنی تحویل میں رکھے اور اس لڑکے کو ایک جھوٹے بے بنیاد رشتے کو نبھانے کی منہ مانگی قیمت ادا کرتا رہے۔ میں نے کہا مگر آصف علی کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی بیوی شاید کاروبار اور مالی معاملات کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھ سکے۔ میں نے کہا وہ لڑکا جو ساری دنیا کے سامنے ان کا داماد ہوگا انہیں بلیک میل کرے گا، جب اسے منہ مانگی قیمت ملے گی تو کیا وہ اس بیوی کا وفادار ہوگا جو در حقیقت بیوی نہیں؟ وہ دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگے گا، ممکن ہے دوسری شادی کر لے۔ ایک معذور بیوی کی موجودگی میں اس کے پاس قانونی اور اخلاقی جواز ہوگا۔ اتنی دولت ملنے کی امید ہو تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، رابعہ بولی اور ابلتے پانی میں چائے کی پتی ڈالنے لگی۔ یہ بھی ٹھیک کہا تم نے، آصف علی تو دنیا دیکھ چکا ہے اور تجربہ رکھتا ہے، اس کی بیوی کو راستے سے ہٹانا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ اس عمر میں غیر طبی موت کو طبی موت بنانے میں زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتا، پھر رہ جائے گی وہ مظلوم و مجبور مخلوق جس کو اپنے آدمی ہونے کا اتنا بھی شعور نہیں جتنا جانور کو اپنے جانور ہونے کا ہوتا ہے۔ اسے آسانی سے کسی پاگل خانے کی دیواروں کے پیچھے پھینک کر بلایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا رابعہ نے کہا سکندر ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے؟ میں نے کہا تم نے اس وقت میرے منہ کی بات چھین لی، اس لیے جی چاہتا ہے تمہارا منہ چائے لیجئے۔ رابعہ نے پیالی مجھے تھما دی، فی الحال اسی سے گزارا کیجئے۔ مجھے وہ شعر یاد آتا ہے چائے کے بارے میں ادم نے کیا خوب فرمایا ہے، ایک دو شیزہ کے لبوں کی طرح اس میں گرمی بھی ہے مٹھاس بھی۔ میں نے کہا اور جو قدرے سیاہ فام بھی ہے۔ رابعہ ہنسی اور پھر اچانک سیریس ہو گئی۔ ہم آصف علی کی اس ذہنی و جسمانی طور پر معذور بیٹی کو وزیر خان ہاسپٹل میں کیوں نہ رکھ لیں؟ وہاں اس کا علاج بھی ہوگا اور دیکھ بھال بھی۔ اسے ساری زندگی وہاں گزارنی پڑے گی، تب بھی خطرہ تو کوئی نہیں ہوگا کہ دولت کی خاطر کوئی اسے قتل کروا دے۔ بالکل ٹھیک، مجھے یقین ہے آصف علی بھی اس انتظام سے خوش ہوگا۔ پہلے ہم اس کی بیٹی کو دیکھ لیں، پھر اس سے بات بھی کر لیں گے۔ میں نے کہا اس نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ اب چودھری دلاور ثابت کر کے دکھائے کہ ہم چاندنی بیگم سے ملنے گئے تھے، رابعہ بولی۔ ہم چائے کا مگ لے کر کھانے کے کمرے میں آ گئے اور لائٹ جلا دی، مگر ملازم نے کروٹ تک نہ لی۔ کیا خیال ہے منظر کو بھی جگایا جائے؟ میں نے کہا کچھ گالیاں کھانے کو جی چاہتا ہے، ضرور کھاؤ۔ رابعہ ہنسی۔ اس سے پوچھا جائے کہ چاندنی کے قتل کے کیس کا کیا بنا؟ چاندنی کا قتل کیا زبردست عنوان ہو سکتا ہے کسی کہانی کا یا نظم کا، رابعہ بولی۔ میں نے فون اٹھایا جو کمرے کے ایک کونے میں رکھا ہوا تھا اور کھانے کی میز پر لے آیا۔ اسے بتا دینا چاہیے کہ ہم نے اپنے دفاع کا بندوبست کر لیا ہے تاکہ وہ ڈٹ جائے مقابلے پر کہ میرے موکل تو یہاں ہے ہی نہیں، ایک ہفتے پہلے پشاور میں تھے، اب پتہ نہیں کہاں ہیں۔ باقی سب لوگوں کے بارے میں کوئی اطلاع ہوگی تو وہ بھی مل جائے گی۔ گھنٹی بہت دیر تک بجتی رہی، پھر منظر کی آواز سنائی دی۔ ابے بھائی کس کے پیٹ میں درد اٹھایا آدھی رات کو؟ اس نے نیند میں ڈوبے ہوئے بیزار لہجے میں کہا میری بیوی کے پیٹ میں نے رونی آواز میں کہا اب کیا ہوگا؟ ابے یا لڑکا ہوگا یا لڑکی، سالے یہ مجھے جگا کے پوچھنا ضروری تھا؟ میں وکیل ہوں، دائی نہیں۔ منظر نے غالباً میری آواز نہیں پہچانی تھی۔ میں نے کہا 14 بچے ہو گئے ہیں، اب تو تمہیں گائنک وارڈ کا انچارج بنا دیا جا سکتا ہے، ابھی 15 تو نہیں ہوئے نا، باز آ جا اب بھی۔ ابے تیری تو اس نے مجھے 3-4 ناقابل اشاعت گالیاں دی کہ خود تو شادی کی ہمت نہیں پڑتی، جس نے ابھی کھیت نہیں خریدا وہ کھلیان والے کو کہتا ہے کہ ہل مت چلاؤ۔ میں نے کہا شرم کر، تیری بیوی بھی سن رہی ہوگی۔ ہوئے میں تو کہتا ہوں وہ بھی سن لے جو تیری بیوی نہیں ہے۔ بات سن، اس چاندنی بیگم والے کیس میں تو بیان داخل کر دے کہ میرے موکل 1 ہفتے سے پشاور میں ہیں، ہم نے گواہی پکی کر لی ہے۔ وہ گلا پھاڑ کے انصاف ہے، کیسا چاندنی کا کیس میرے چاند؟ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ خود ہی ساری دوا کھا گئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے پڑوس میں سے تیری باباجی سلام عرض کرتی ہے۔ منظر بولا کیا کہا؟ کتنی دور سے؟ ابے دوری کیسی، دور ہوں ہمارے دشمن۔ اپنی طرف سے بکواس مت کر، چاندنی کا کیا ہوا؟ سب چوپٹ ہو گیا۔ وہ جو گولا ٹنڈو والا تھا نا چاندنی کا، وہ اس سالے نے خودکشی کر لی، حرام موت مر گیا، حرام زندگی گزارنے کے بعد۔ میں نے کہا کیا خودکشی کر لی؟ کیسے؟
جب تو آئے گا نا تو تیرے گلے میں ڈالوں گا رسی کا پھندا، اس کا دوسرا سرا باندھوں گا چھت کے پنکھے سے اور نیچے سے سٹول کو لات مار کے بتاؤں گا کہ ایسے سمجھ آ جائے گی تجھے۔ مگر خیر چھوڑ، جو ہوا اچھا ہوا، یہ بتا اور کسی کی کوئی اطلاع ہے؟ ہاں ایک خبر ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، وہ جو تیرے یار کی گل بانو تھی نا، ڈاکو شیش ناگ کی بہن، اس کی تصویر چھپی ہے اخبار میں۔ اچانک لائن کٹ گئی۔ میں نے کہا ہیلو ہیلو، مگر فون ڈیڈ ہو گیا۔ میں نے پھر نمبر ملانے کی کوشش کی مگر فون کے ریسیور میں ٹون ہی نہیں تھی۔ اسی وقت باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی پرانی روش کے کنکروں پر چلتا ہوا آ رہا تھا اور آنے والا ایک نہیں تھا۔ میں بے اختیار دروازے کی طرف بڑھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ رابعہ نے مجھے روک لیا۔ ایسے مت جاؤ۔ پھر کیسے جاؤں؟ سر کے بل؟ میں نے کہا پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ رابعہ بولی اچھا میں نہیں چاہتا، پہلے تم پوچھاؤ کہ بھائی کون ہو، نام ولدیت معلوم کرو پھر میں جاؤں گا۔ میں نے اس کی بات مذاق میں ٹال دی مگر وہ ضرورت سے زیادہ خوف زدہ تھی۔ باہر آنے والوں کے قدموں کی آواز رک گئی تھی۔ معلوم نہیں وہ کیا دیکھ رہے تھے اور کس بات کے منتظر تھے۔ 1 منٹ بعد دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کو گرفت میں لے لیا اور رابعہ کو بھی اشارے سے سمجھا دیا کہ فکر کی بات نہیں، میں اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہیں ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک جیسے حلیے اور صورت شکل میں مشابہت رکھنے والے 2 افراد کو دیکھا۔ ان دونوں نے ملیشیا کی شلواریں، قمیص پر براؤن فوجی جرسی اور سر پر بیری کیپ لگا رکھی تھی۔ ان کی جسامت اور قد و قامت بھی ایک تھی اور مونچھوں کی طوالت بھی۔ معاف کرنا صاحب، ان میں سے ایک نے سلام کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہا یہ آپ کا گاڑی ہے؟ میں نے کہا ابھی تک تو ہے۔ اسے میری بات میں کوئی مزاح کا پہلو نظر نہ آیا۔ اس کا پیچھے والا لائٹ چلتا ہے؟ دوسرے نے کہا بیٹری ایک دم بیٹھ جائے گا صبح تک۔ اب پہلے نے کہا ہم لائٹ دیکھا، سوچا آپ کو بتا دے۔ دوسرا بولا غلطی کا معافی، ہم چوکیدار ہیں۔ میں نے کہا خان تم نے کون سی غلطی کی ہے جو معافی مانگ رہے ہو؟ بہت اچھا کیا جو مجھے بتا دیا۔ ابھی صاحب بہت لوگ ناراض ہوتا کہ ہمارا نیند خراب کیوں کیا۔ بیٹری بیٹھے گا تو ہمارا بیٹھے گا، پہلے والے نے کہا۔ دوسرے نے تائید میں سر ہلایا۔ بہت لوگ ناراض ہوتا کہ تم کیسا چوکیداری کرتا ہے، دیکھتا ہے گاڑی کا لائٹ چلتا ہے تو بتاتا کیوں نہیں۔ ابھی صاحب ہم اس واسطے ڈرتا ہے۔ میں نے انہیں 10 روپے انعام بھی دینے چاہے مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ باتوں کی آواز سن کے رابعہ بھی کھڑکی میں آگ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سلام کر کے چلے گئے تو میں نے ٹیل لائٹ آف کی اور اندر چلا گیا۔ باہر سخت سردی تھی، ہو کا عالم طاری تھا اور ایسے میں وہ 2 فرض شناس چوکیدار ہی تھے جو سڑکوں پر گشت کر رہے تھے۔ بیچارے۔ رابعہ نے کھڑکی بند کر دی۔ فرض ادا کریں تب بھی لوگ خفا، نہ کریں تب بھی خفا۔ غلطی اپنی ہو تو کم ظرف بھی دوسروں پر خفا ہو سکتا ہے۔ خاندانی رئیس اور بدماش ایسا نہیں کرتے کہ غریب اور کمزور پر بے سبب روب چاڑیں۔ میں نے کہا۔ رابعہ مسکرائی۔ آپ کیا ہیں، خاندانی رئیس یا بدماش؟ دونوں۔ میں نے کہا دولت عشق سے دل غنی ہے لیکن نیت اور نظر کی بدماشی نہیں جاتی۔ رابعہ نے شرارت سے کہا اندر ہو جائیں گے کسی دن؟ میں نے آ بھری۔ اندر تو اس وقت بھی ہیں، اگر آپ کی مراد ہے حجلہ عروسی کے اندر تو فرمائیے۔ رابعہ نے جھینپ کر کہا کمال ہے، ہم نے نہیں دیکھا لائٹس چل رہی ہیں۔ میں نے کہا نگاہ سورج کی طرف ہو تو اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ رابعہ بولی رات کے وقت سورج نظر آنے لگا ہے؟ خدا خیر کرے، یہ تمہارے آفتاب حسن کی تابانی۔ رابعہ نے کہا شب بخیر، تم آؤٹ ہو رہے ہو، نیند کی کمی سے ذہن متاثر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، ابھی یہ وقت ہے گلہائے ناز کا، تم کہاں جا رہی ہو؟ سونے کے لیے۔ تم شوق سے جاگتے رہو اور آمد ہو رہی ہے تو غزل کہو، میں صبح سن لوں گی۔ میں نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ منظر کیا کہہ رہا تھا، گولا ٹنڈو والا اور گل بانوں کے بارے میں؟ کچھ بھی کہا اس نے، مجھے اس وقت جاننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی صبح سن لوں گی۔ اس نے کاجل کے ساتھ بیڈ پر دراز ہو کے کہا تم بھی سو جاؤ تو اچھا ہے۔ احتجاجی بھوک ہڑتال کی طرح تمہاری یہ ادا ایک ظالمانہ اور رومانٹک مظاہرہ ہے۔ میں نے آپ بھر کے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے کہا تم نے میرے جذبات کا قتل عام کر دیا ہے، اللہ تم سے پوچھے۔ رابعہ نے ڈانٹ کے کہا لائٹ بند کر دو اور اپنی آواز بھی۔ میں نے سوئچ آف کر دیا۔ آج خواب سے تم سے سارے بدلے نہ لیے تو کہنا۔ یہ کچھ ماحول کی اجنبیت کا اثر تھا۔
اور کچھ ذہنی انتشار کا کہ میں اندھیرے میں آنکھیں کھولے لیٹا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا منظر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اسی آدھی رات کو نیند سے جگا کر پریشان کیا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے اس نے بھی ایسی بات کہہ دی تھی کہ میں جاگتا رہوں اور پریشان ہوتا رہوں۔ تفصیل بتائے بغیر اس نے لائن کاٹ دی اور ریسیور ایک طرف رکھ کے سو گیا۔ اب سوچتے رہو سکندر اعظم کہ گولا ٹینڈو والا کیسے قتل ہو گیا، اسے کس نے قتل کرایا اور کیوں، اور شیش ناگ کی بہن کی تصویر اخبار میں چھپنا چامینی دار۔ منظر نے تو خودکشی کا ذکر کیا تھا، مگر گولا ٹینڈو والا کیوں خودکشی کرے گا؟ اسے تو قتل ہی ہونا تھا ایک دن۔ پہلوانی کا اکھاڑا چھوڑ کے بدماشی کا بازار گرم کرنے میں فائدہ تو نظر آتا ہے کہ مٹی دھول کی بجائے چاندنی ملی، مگر اس کوچائے بے ننگو نام میں رسوائیاں بھی ہیں اور موت کو گلے لگانے کی مجبوریاں بھی ہیں۔ پہلوانی میں تن کافی ہے، بدماشی میں دھن کا تن، نہ تن تیرا نہ من، آتا ہے دھن جلتا ہے من۔ واہ علامہ صاحب، تن من دھن۔ خیالوں میرا گم کردہ مسافر کی طرح بھٹکے ہوئے ذہن کو آخرکار نیند کی پناہ ملی۔ میرا خیال ہے سوتے سوتے رات کا آخری پہر ہو گیا تھا۔ دیر تک سوتا رہتا تو شاید نیند کی کمی کچھ اور پوری ہو جاتی، مگر صبح دم آصف علی کا نزول ہوا۔ کاجل نے مجھے ہلا کے کہا، بھائی سکندر وہ آ گئے۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا، کون آ گئے؟ باجے والے؟ کاجل ہنس پڑی، کیا خواب میں بارات دیکھ رہے تھے؟ میں نے جھینپ کر کہا، واقعی، مگر عجیب بارات تھی۔ دولہا کراچی سے گھوڑے پر آ رہا تھا سیرا باندھے اور پشاور پہنچنے والا تھا۔ کاجل پھر ہنسی، اچھا جی، اور باراتی پیچھے گھوڑے دوڑا رہے ہوں گے؟ باجے والے کیا آگے آگے بھاگ رہے تھے؟ گھوڑوں پر ڈول تاشے شہنائی اور بومبو والے باجے بجاتے۔ میں رابعہ باجی کو جگاتی ہوں۔ دوسرے کمرے کے باہر سے آصف علی نے آواز لگائی، بھائی اٹھ جاؤ کبیر خان، ہم تو آ گئے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ میں واقعی ایک بے سروپا خواب دیکھ رہا تھا کہ محسن دولہا بنا چھت پر چڑھا دور دیکھ رہا ہے اور نیچے سے گلبانو چلا چلا کے پوچھ رہی ہے، آخر باجے والے ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ ماہرین نفسیات یا خوابوں کی تعبیر بتانے والے عاملوں کے نزدیک اس خواب کی نہ جانے کیا توضیحات ہوں گی۔ میں اپنی بات پر خود مسکراتا ہوا باہر گیا تو سوچ رہا تھا کہ کاجل جب یہ بات رابعہ کو بتائے گی تو میری شامت آ جائے گی۔ آصف علی نے کہا، بھائی دیکھو سورج کہاں آ گیا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ابھی یہاں تو نہیں پہنچا ورنہ نظر آتا۔ آصف علی ہنسا، اس عمر میں ہم بھی یوں ہی لبی تان کر سوتے تھے، مگر نیند پوری کبھی نہ ہوتی تھی۔ میں نے معذرت امیز لہجے میں کہا، دراصل رات بہت دیر تک جاگتے رہے۔ اس نے پھر میری بات کا مفہوم بدل دیا، ہاں بھائی ہم بھی جاگتے تھے راتوں کو۔ کیا ہے وہ غزل جو ملکہ پکھراج نے گائی ہے، انہیں بھی جگائیں تمام رات؟ میں نے کہا، میں ابھی جگاتا ہوں سب کو، کسی کو آپ کے اتنے جلدی آنے کی امید نہ تھی۔ ہاں بھائی ابھی ہم نہ آتے، مگر ہماری وہ گھر والی ہے نا، اس نے مجبور کر دیا کہ ابھی جاؤ اور انہیں ناشتے کے لیے یہاں لے آؤ۔ آصف علی نے برآمدے میں پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ کے کہا، میں اس وقت نکلتا ہوں صبح کی سیر کے لیے۔ اس نے ڈیوٹی لگا دی کہ واپسی میں سب کو ساتھ لیتے آنا۔ میں نے کہا، آپ نے رات کو ہی بتا دیا تھا ہمارے بارے میں، کیسے نہ بتاتا؟ اور رات میں نے اسے وہ بات بھی بتا دی جو اسے آج تک معلوم نہ تھی۔ وہ بولا، میں نے اس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کبیر خان، اسے بتا دیا کہ میں نے سب جھوٹ بولا تھا، میں وزیر خان کی امانت میں خیانت کر کے فرار ہوا تھا، اور بس بعد میں جو کچھ ہوا وہ میرے اعمال کی سزا تھی۔ کیا ضرورت تھی انہیں یہ سب کچھ بتانے کی؟ ضرورت تھی کبیر خان، جب مجرم پکڑا جائے تو ضروری ہے کہ اس کا چہرہ سب کو دکھایا جائے۔ اس نے کہا، یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے مجرم کے لیے۔ انہیں یقیناً بہت دکھ پہنچا ہوگا۔ دکھ تو ہوا، بہت روئی وہ رات بھر، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ تمہارا مل جانا رحمت ہے، خدا بندی کی طرف سے بخشش کا اشارہ ہے۔ پھر جب میں نے اسے یہ بتایا کہ ہم وزیر خان ہاسپٹل کو عطیہ دے کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں، تو اس نے کہا کہ خیر تم خود ہی چل کے مل لو اس سے، وہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ میں نے کہا، بس ہم تیار ہو جائیں پھر چلتے ہیں۔ سورج نکلا ہی تھا کہ ہم بھی سوتے جاگتے ٹھٹھرتے کامتے سڑک پر آ گئے۔ آصف علی کا گھر اس کے کہنے کے مطابق چند قدم کے فاصلے پر تھا، مگر 1 کلومیٹر دور ثابت ہوا۔ کاجل اور کلیم خاصے فریش تھے کیونکہ وہ 6-7 گھنٹے سو کے اٹھے تھے۔ مجھے اور رابعہ کو مشکل سے 3 گھنٹے کی نیند نصیب ہوئی تھی۔ رابعہ کو اتفاق سے ٹھوکر لگی تو میں نے کہا، نیند میں چل رہی ہو، سو رہی ہو ابھی تک؟ رابعہ نے کہا،
تم کیوں نیند میں بول رہے ہو؟ میں نے کہا ایسا نہ ہو سوتے میں نکل جاؤ کسی اور طرف، آگے غیر علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ کدھر سے شروع ہوتا ہے انکل؟ کلیم نے بڑے اشتیاق کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ جہاں سے عقل کی سرحد شروع ہوتی ہے وہاں سے تمہارے انکل کے لیے علاقہ غیر شروع ہو جاتا ہے، رابعہ نے کہا۔ سمجھے بیٹا؟ اور بیٹا، غیر علاقے میں کوئی قانون نہیں چلتا، کوئی کتنا بھی بڑا وکیل ہو بیکار ہے۔ میں نے کہا عورت کو تو وکیل مانتا ہی نہیں کوئی، وزے دار لوگ ہیں، سر پر چڑھانے کے قائل نہیں ہیں، پاؤں کی جوتی بنا کے رکھتے ہیں۔ رابعہ نے جل بن کے کہا یہ جو چمار موچی قسم کے لوگ ہیں نا بیٹا، جو جوتیاں گانٹتے ہیں اور چمکاتے ہیں، وہی ایسی بات کرتے ہیں، شرفاء اور خاندانی لوگ نہیں۔ وہ تو گھر کی عزت سمجھتے ہیں عورت کو جن کی عزت ہوتی ہے۔ آصف علی ہنسنے لگا۔ تم چپ کیوں ہو گئے؟ بڑا اچھا لگ رہا تھا تمہیں لڑتا دیکھ کر۔ میں نے کہا افسوس چچا آصف علی، آپ شر پسند ہیں، فتنہ فساد اچھا لگتا ہے آپ کو، لڑتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں آپ۔ ارے بیٹا یہ لڑائی کہاں ہے، یہ تو چھیڑ چھاڑ ہے محبت کی۔ جیسے بغیر مسالے کے چاٹ اچھی نہیں لگتی نا، ایسے ہی لڑائی نہ ہو تو پیار کا مزہ کیا۔ آصف علی اپنی دھن میں بولتا چلا گیا۔ ہم بھی بہت لڑتے تھے، اب بھی لڑتے ہیں بچوں کی طرح، فضول باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں تمہیں، میں نے دنیا دیکھی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں میرے۔ میں نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے تعلق ہی نہ ہو، مکمل غیریت ہو ان کے درمیان، ایک کو سروکار ہی نہ ہو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، وہاں جھگڑا واقعی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی اپنی دنیا میں الگ الگ رہتے ہیں، بالکل اجنبی بن کے، مگر ایک چھت کے نیچے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک معاشرتی مجبوری ہوتی ہے۔ ہاں وہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرتے ہوں اور ایک دوسرے پر حق رکھتے ہوں تو پھر سردی گرمی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ آدمی کا مزاج ہے، اور اختلاف کا اظہار اپنوں ہی سے ہوتا ہے۔ جو میرے لیے غیر ہے وہ میری بلا سے زہر کھائے یا کنویں میں کود جائے۔ اس کا لیکچر گھر آ جانے سے ختم ہو گیا۔ رابعہ کو پہلے تھوڑا سا حیا نے خاموشی اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا، پھر وہ آصف علی کی باتیں غور سے سنتی رہی، جیسے یہ سب اس کے لیے انکشاف ہو۔ یہ نیا احساس تھا، اس کے لیے اپنی محبت کا ایک نیا پہلو سامنے آیا تھا جو شاید آج تک اس کی نظر سے اوجھل تھا۔ یہ عملی زندگی کی محبت کا وہ انداز تھا جو فلموں ناولوں کے مصنوعی جذبات کی یکروخی بے جان تصویر سے بالکل مختلف تھا۔ آصف علی کا گھر قدیم اور جدید کا امتزاج تھا۔ اس نے کوٹھی کے سامنے والے حصے کو نئے سرے سے تعمیر کرا کے مغربی طرز تعمیر کو نمایاں کر دیا تھا، مگر اندر پرانی حویلیوں کا منظر نظر آتا تھا۔ اونچی چھتوں، محرابی کھڑکیوں اور روشن دانوں والے کمروں میں ایرانی کشمیری قالین بچھے ہوئے تھے، اور ڈرائنگ روم کا ایک حصہ پالش سے چمکتے فرنیچر اور سامان آرائش سے پر تھا، تو دوسرے حصے میں گاؤ تکیوں کے ساتھ فرشی نشست کا اہتمام تھا۔ میں نے اسی حصے میں فراغت سے پاؤں پھیلا کے بیٹھنا پسند کیا۔ آصف علی کی بیوی تھوڑی دیر بعد اندر آئی۔ اسے دیکھ کر مجھے غیر متوقع ذہنی صدمہ ہوا۔ میرا خیال تھا کہ وہ عمر رسیدہ ضرور ہوگی، ایسے ہی میں نے فرض کر رکھا تھا کہ اس کی صحت بھی آصف علی جیسی ہوگی، لیکن اس کے برعکس وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، بالکل ایک چلتی پھرتی لاش۔ وہ آہستہ آہستہ ڈمی کی طرح چلتی آگے آئی تو مجھے دوسرا شاک لگا۔ وہ بینائی سے محروم تھی اور اندازے کی مدد سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ گھر میں کون سی چیز کہاں رکھی ہے، چنانچہ وہ تجربے کو بروقار لاتی ہوئی بچتی بچاتی چل رہی تھی۔ آصف علی نے کہا تھا کہ وہ میرے والد کے کارخانے میں کام کرنے والے ایک کاریگر کی بیٹی تھی، اور یہ شادی خود وزیر خان نے کرائی تھی۔ بے رحم حالات، اپنی ان گنت نشانیاں، ایسے ہی دکھ دینے والی یادوں اور نوحہ خواں یادگاروں کو پیچھے چھوڑ کر بہت آگے نکل گیا تھا۔ آصف علی نے کہا، خانم یہ ہے وزیر خان کا بیٹا۔ انم نے ہاتھ آگے بڑھائے۔ کبیر خان، یہی نام ہے نا تمہارا بیٹا؟ مجھے یاد نہیں تھا۔ آصف علی نے بتایا تو یاد آیا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس نے اپنی راشا زدہ کھال منڈی سوکھی انگلیوں سے میرے چہرے کو چھوا اور محسوس کیا۔ وزیر خان بڑا سونا جوان تھا۔ اس نے کہا، یہ بالکل وہی ہے نیک بخت۔ آصف علی بولا، بالکل وہی؟ اچھا، پھر تو میں دیکھ سکتی ہوں۔ میرے جذبات بڑے عجیب تھے، اگرچہ میں اس شخص کے گھر میں تھا جس نے میرے والد کو بڑا دھوکہ دیا تھا، اتنا بڑا کہ شاید اس وقت پیٹھ میں گھونپے جانے والے خنجر کے وار کی اذیت نے اسے ہفتوں سوتے جاگتے بے قرار رکھا ہوگا۔ دوست بن کے دغا دینے والا یہ شخص وزیر خان کے سامنے آ جاتا تو شاید وہ اسے جان سے مار ڈالتا۔
میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ زخم کے ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی وزیر خان کے دل پر اس کا داغ رہ گیا ہوگا۔ پھر اس کو دلاور نے شریک کاروبار بن کے کاروبار سے بھی محروم کیا تھا اور اسے نامعلوم حالات کی مجبوری کے حصار میں لا کے آخر کار مار ڈالا تھا، اس طرح کہ وہ مدد کے لیے خدا کے سوا کسی کو نہ پکار سکا۔